بسم اللہ الرحمن الرحیم صفحان تمام دیکھنے سننے والوں کو میرا سلام۔ پاکستان میں ایک بحران نہیں ہے کہ وہ ختم ہو اور معاملات جو ہیں وہ پرسکون ہو جائیں۔ ہر روز، ہر ہفتے، ہر مہینے کوئی نہ کوئی بحران سر اٹھاتا ہے اور وہ معاملہ جو ہے پھر سیٹل ہوتا نہیں ہے، اس سے پھر پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 90 دن کے اندر اندر دستور میں یہ حکم ہے کہ 90 دن کے اندر اندر انتخابات ہونے چاہیے، لیکن خیبر پختونخوا اور پنجاب میں انتخابات نہیں ہو رہے۔ گورنر اس حوالے سے تاریخ کا اعلان نہیں کر رہے، الیکشن کمیشن اس حوالے سے خاموش ہیں، تو صدر مملکت نے آج یہ اعلان کیا ہے کہ 9 اپریل کو خیبر پختونخوا اور پنجاب میں صوبائی اسمبلیوں کے عام انتخابات ہیں۔ تو کیا یہ حکم دے کر، یہ اعلان کر کے صدر نے قانونی کام کیا ہے، دستوری کام کیا ہے، یا آئین سے انحراف کیا ہے؟ آئینی قانونی ماہرین اس پر کیا کہتے ہیں اور یہ معاملہ کہاں جا کر رکے گا؟ آیا انتخابات ہوں گے، نہیں ہوں گے؟ آیا صدر کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی؟ گورنرز کے خلاف کیا ایکشن ہو سکتا ہے؟ ان تمام موضوعات پر آپ سے گفتگو سے پہلے ہمارے ان تمام دوستوں سے گزارش ہوگی کہ جنہوں نے اب تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیں اور اس ویڈیو کے حوالے سے کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا بھی ضرور اظہار کریں۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب کی اسمبلیاں چونکہ ٹوٹ چکی ہیں، عمران خان کے حکم پر اس وقت کے وزراء اعلیٰ نے اسمبلیاں توڑ دی تھی، تحلیل کر دی تھی، لیکن الیکشن کمیشن خاموش ہے۔ 90 دن کے اندر اندر انتخابات کرانے کے لیے اب تک تاریخ اناؤنس نہیں کی جا رہی تھی۔ ان کا یہ استدلال تھا کہ یہ اختیار گورنرز کے پاس ہے، گورنر تاریخ دیں گے۔ گورنر جو تھے انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ نہ ہم نے یہ اسمبلیاں توڑی ہیں اور نہ ہم تاریخ دیں گے۔ انہوں نے بہت سارے اور جواز پیش کیے۔ کمیشن نے 2 دفعہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے گورنرز کو اس حوالے سے خطوط بھی لکھے کہ انتخابات کے لیے تاریخ کا اعلان کرے، تاریخ دیں، لیکن انہوں نے تاریخ نہیں دی۔ بعد میں صدر مملکت نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو خط لکھا اور ان سے کہا کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں الیکشن کے لیے تاریخ دی جائے، الیکشن کمیشن اپنی آئینی قانونی ذمہ داریاں پوری کرے۔ لیکن الیکشن کمیشن نے بھی ان کو یہ سیدھا سادہ جواب دے دیا کہ ہمارے پاس یہ اختیار نہیں ہے، ہم تاریخ نہیں دے سکتے، بلکہ معاملہ سپریم کورٹ گیا تو سپریم کورٹ میں بھی چیف الیکشن کمشنر سلطان سکندر راجہ نے یہ 2 ٹوک موقف اختیار کیا کہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد یہ اختیار صوبوں کے گورنرز کے پاس چلا گیا ہے، نہ صدر کے پاس ہے، نہ وزیر اعظم کے پاس ہے، صرف صوبوں کے گورنر جو ہیں وہ تاریخ دے سکتے ہیں۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے الیکشن کمشنر کو ایوان صدر بلایا تھا مشاورت کے لیے اس حوالے سے۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں عام انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے پھر اپنا وہی پرانا موقف دہرایا کہ یہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے، اس حوالے سے مشاورت کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ معاملات اب عدالتوں میں بھی زیر سماعت ہے، اس لیے فی الوقت اس پر مشاورت جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن صدر مملکت نے بالآخر 9 اپریل کی تاریخ دے کر اعلان کر دیا ہے کہ خیبر پختونخوا پنجاب میں 9 اپریل کو صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہوں گے۔ تو صدر کی جانب سے یہ اعلان سامنے آنے کے بعد نیا پینڈورا باکس کھل گیا ہے۔ ایوان صدر کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ الیکشن ایکٹ سن 2017 کے سیکشن 57A کے تحت صدر نے اپنا اختیار استعمال کیا اور الیکشن کی تاریخ دی ہے، اور الیکشن ایکٹ سن 2017 کے سیکشن 57(2) کے تحت انہوں نے الیکشن کمیشن سے یہ کہا ہے کہ وہ اس حوالے سے باضابطہ شیڈول جاری کیا جائے، یعنی امیدوار کب کاغذات نامزدگی جمع کرائیں گے، کب واپس لیں گے، یہ سارا جو طریقہ کار ہے، مکمل شیڈول جو ہے وہ جاری کیا جائے۔ لیکن دوسری طرف صدر کے اس اعلان کے بعد پاکستان کے اندر جو آئینی قانونی ماہرین ہیں، سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن ہیں، ان کا موقف بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ جو آئینی اور قانونی ماہرین ہیں ان کا یہ استدلال ہے کہ اختیار صدر کے پاس نہیں ہے، صدر کے پاس یہ اختیار ضرور ہے کہ وہ قومی اسمبلی کے انتخابات کے لیے تاریخ دے سکتے ہیں، صوبوں کے انتخابات کے لیے تاریخ دینا ان کا کام ہی نہیں ہے، ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے۔ اس حوالے سے جو سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن ہے کنور دلشاد، انہوں نے کہا کہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ اختیار گورنرز کے پاس چلے گئے ہیں، یہ اختیار صدر کے پاس نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے صدر کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرتے تھے، لیکن وہ پورے ملک کے لیے ہوتا تھا۔ چونکہ سچویشن مختلف ہو گئی ہے، 2 صوبوں میں پہلے انتخابات کرانے ہیں، عام انتخابات کرانے ہیں، لیکن یہ اختیار انہوں نے کہا کہ صدر کا ہے نہیں ہے۔ صدر نے یہ جو اقدام کیا ہے، انہوں نے کہا کہ میں سخت الفاظ استعمال کرتا ہوں، یہ غیر آئینی انہوں نے کہا کہ کام کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئین سب سے مقدم ہے اور آئین کے آرٹیکل 105 میں یہ واضح ہے کہ
صوبوں کے انتخابات کے لیے تاریخ گورنر دیں گے، متعلقہ صوبوں کے گورنر دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ صدر کا تو اس میں ذکر ہی نہیں ہے۔ صدر نے انہوں نے کہا کہ یہ کس طرح اعلان کر دیا ہے، اور صدر نے یہ اعلان کر کے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 90 دن کے اندر اندر آئین کے تحت انتخابات ہونے چاہیے، لیکن انہوں نے کہا کہ اگر کوئی وائلیشن کرتا ہے تو اس سے پوچھا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ صدر کے پاس جب کسی چیز کا اختیار ہی نہیں ہے، ہم اس بات پر انہوں نے کہا کہ ڈسکس کرتے ہیں، صدر کے پاس جب اختیار ہے ہی نہیں ہے تو انہوں نے کس طرح اختیار استعمال کر دیا۔ اور جو انہوں نے کہا کہ 57A کا انہوں نے جواز پیش کیا ہے، تو انہوں نے کہا 57A میں اس طرح کچھ نہیں لکھا کہ صدر مملکت جو ہے وہ صوبوں کے انتخابات کے لیے تاریخ دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس میں الیکشن کمیشن کے ساتھ مشاورت کی بات ضرور کی گئی ہے، لیکن الیکشن کمیشن کے ساتھ تو ان کی مشاورت بھی نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ انہوں نے کہ بلا جواز کام کیا ہے۔ انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا پنجاب کے گورنر جو ہیں وہ تاریخ نہیں دے رہے ہیں۔ صدر اگر کوئی قانونی آئینی کام کرتے تو انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 186 کے تحت صدر مملکت سپریم کورٹ کو ریفرنس بھجوا سکتے تھے، ان کی رائے لے سکتے تھے کہ اس وقت گورنر تاریخ دے نہیں رہے، میرے پاس اختیار نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ یہ تاریخ جو ہے یہ گورنر دیں گے، تو سپریم کورٹ رہنمائی کریں، حوالے سے حکم جاری کیا جائے تاکہ بر وقت انتخابات ہو سکے خیبر پختونخوا اور پنجاب میں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ صدر نے آئینی قانونی راستہ اختیار کرنے کی بجائے اپنے حلف کی بھی خلاف ورزی کی ہے، اور یہ جو کام کیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ آئین کی صریحاً انہوں نے خلاف ورزی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ صدر مملکت نے پہلے بھی 2 ممبران کا الیکشن کمیشن میں تقرر کیا، اور ان کا یہ حکم جو تھا چیف الیکشن کمشنر، اس وقت کے چیف الیکشن کمشنر نے انہوں نے کہا کہ مسترد کیا اور یہ جواز پیش کیا کہ آپ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، اور ان کا یہ حکم اڑا دیا گیا تھا۔ انہوں نے جو ممبران نامزد کیے تھے تو وہ ممبران بھی تقرری سے پہلے ہی فارغ کر دیے گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ صدر مملکت کو بھی چاہیے آئینی اور قانونی معاملات میں اپنے حلف کی ضرور پاسداری کریں۔ دوسری طرف پیلڈاٹ کے جو سربراہ ہیں احمد بلال محبوب، انہوں نے بھی صدر مملکت کے اس اقدام کو غلط قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ صدر کے پاس اس طرح کا کوئی اختیار نہیں ہے، صدر کے پاس آئین قانون میں اس طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ اعلان کریں کہ جی خیبر پختونخوا پنجاب میں فلاں تاریخ کو الیکشن ہونے ہیں، وہ تاریخ اناؤنس کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صدر نے یہ جو کیا یہ غلط کیا۔ انہوں نے کہا کہ صدر مملکت اگر 2 شرائطیں پورے کرتے تو پھر بھی کم از کم گنجائش نکل سکتی تھی۔ ایک شرط یہ کہ الیکشن کمیشن سے اس حوالے سے مشاورت کرتے، انہوں نے کہا انہوں نے مشاورت بھی نہیں کی۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ اگر وزیر اعظم اس حوالے سے کوئی ایڈوائس جاری کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کی ایڈوائس کے بغیر تو صدر مملکت کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ انہوں نے کہا کہ 18ویں ترمیم کے بعد میں کہا کہ صدر کے پاس اتنے اختیارات ہی نہیں ہیں۔ جو صدر مملکت اختیارات جو انہوں نے استعمال کیے، انہوں نے کہا کہ یہ ان کا کام نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جن سیکشنز کا حوالہ دیا گیا ہے الیکشن ایکٹ سن 2017 کا، تو اس میں اس طرح کی کوئی بات نہیں کی گئی کہ صدر مملکت جو ہے وہ یہ کام کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو طریقہ کار ہے یہ غلط ہے۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ صدر مملکت نے جو کام کیا ہے، جس طرح تاریخ اناؤنس کی ہے، تاریخ دی ہے، تو یہ ان کا دائرہ اختیار نہیں ہے۔ لیکن اس میں بھی تو کوئی شک نہیں ہے کہ گورنر صاحبان جو ہے خیبر پختونخوا اور پنجاب کے، وہ بھی تاریخ دینے کے حوالے سے جو ہے وہ خاموش ہے، تاریخ نہیں دے رہے ہیں، بلکہ میڈیا پر آ کر کہہ رہے ہیں کہ ہم تاریخ نہیں دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم نے اسمبلی توڑی نہیں ہے، ہم کیوں تاریخ دیں؟ تو اب یہ معاملہ جانا ہے سپریم کورٹ میں۔ سیاستدان چونکہ اپنے مسائل خود حل نہیں کر سکتے، خود فیصلے نہیں کر سکتے، تو یہ معاملہ بھی سپریم کورٹ میں جانا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو ذرائع ہیں انہوں نے بھی صدر مملکت کے اس اقدام کو غلط قرار دے دیا ہے، اور اس کے مطابق انہیں شیڈول دینا نہیں ہے۔ یہ معاملات اب جانے ہیں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ۔ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں یہ معاملات پہلے سے موجود ہیں، کیونکہ صوبوں کے گورنر الیکشن نہیں کرا رہے، اس حوالے سے تاریخیں نہیں دے رہے، اور یہ سب پر آیا ہے، اور اس حوالے سے وہ میڈیا پر آ کر کہتے ہیں کہ ہم نے نہ یہ اسمبلیاں توڑی ہیں اور نہ ہم تاریخیں دیں گے۔ تو اب سپریم کورٹ معاملہ جائے گا، سپریم کورٹ اس حوالے سے اب فیصلہ کرے گی۔ تو صدر نے آج جو حکم دیا ہے، جو 9 اپریل کی تاریخ دی ہے کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں الیکشن کرایا جائے، یقیناً یہ معاملہ جو ہے یہ بھی سپریم کورٹ میں چیلنج ہوگا۔ اس کے علاوہ الیکشن کب ہونے ہیں، کس طرح ہونے ہیں، یہ چیزیں بھی اب سپریم کورٹ میں ڈسکس ہوں گی۔ سپریم کورٹ ہی کوئی نئی انٹرپریٹیشن کر سکتی ہے، کیونکہ دستور میں اس طرح کی چیزیں ہے نہیں ہے۔ پاکستان میں پہلے اس طرح ہوا نہیں ہے کہ 2 صوبوں کے انتخابات پہلے ہوں اور قومی اسمبلی کے انتخابات بعد میں ہوں۔ سیاستدانوں کے درمیان جو رساکشی لگی ہوئی ہے، تو آئین بھی بہت ساری چیزوں پر خاموش ہے، دستور بھی خاموش ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ان حکمرانوں، ان سیاستدانوں نے پاکستانی قوم کو چکرانے کے ساتھ ساتھ آئین اور دستور کو بھی چکرا دیا ہے۔ قانونی آئینی ماہرین بھی سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں جب اس طرح کی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، کہ جب آگے بالکل بن گلی ہو، کوئی چیزیں نظر نہ آ
रही हूँ कि आगे करना क्या है। तो ये मामला जो है यकीनन सुप्रीम कोर्ट ने इसकी तशरीह करनी है। सुप्रीम कोर्ट में अब ये मामला जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट खैबर पख्तूनख्वा पंजाब असम्बली के इंतखाबात के हवाले से भी यकीनन कोई वाज़ेह हुक्म देगी और सदर ने जो आज का कदम उठाया है इस पर भी फैसला करेगी कि सदर ने दस्तूर के मुताबिक काम किया है या दस्तूर से इनखराब किया है। बहरहाल एक चीज तो हो गई है कि ये मामला जो है अब ये निपटना है। गवर्नर गलत कर रहे हैं, सदर मुमलिकत गलत कर रहे हैं या इलेक्शन कमीशन अपनी दस्तूरी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहा, ये सारी चीजें अब सेटल होनी है। सुप्रीम कोर्ट में इनका फैसला होना है और ये होना भी चाहिए ताकि सियासी बहरान जिस तरह आईनी बहरान में बदल रहा है तो इसका तदारक हो सके। इस वक्त तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।